میری یہ پوسٹ ہے ڈپٹی اٹارنی جنرل آف پاکستان کی، تو اس میں اب میں نمائندہ ہوں فیڈریشن کا. تو میں نے اپنی فیڈریشن کے جو حقوق ہیں، جو ان کے ذمہ داریاں ہیں، ان کو احسن طریقے سے سر انجام دینا ہے. اور وکالت کے شعبہ میں تو میں تب سے آ رہا ہوں جی، جب سے میں اسکول جایا کرتا تھا. اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ ان 2 عہدوں میں سے کوئی ایک عہدہ منتخب کریں، آپ 2 عہدے نہیں رکھ سکتے، تو آپ کون سا عہدہ لینا پسند کریں گے؟ یہ دیکھیے، یہ تو کافی مشکل سوال ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارجنٹ نیوز ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عبید الرحمن سلیمانی. ناظرین، آج میں موجود ہوں نئے تعینات ہونے والے ڈپٹی اٹارنی جنرل جناب ملک نعمان ایڈوکیٹ صاحب کے پاس، جو کہ حال ہی میں جنرل سیکرٹری بھی منتخب ہوئے تھے. اس کے بعد اب یہ اٹارنی جنرل بھی منتخب ہو چکے ہیں. آئیے آج جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو سر آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ ڈپٹی اٹارنی جنرل کے عہدے پر فائز ہوئے ہیں. تھینک یو، بہت بہت شکریہ. میں آپ کی ریفرنس سے اپنا ارجنٹ نیوز ٹی وی کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ ٹائم نکال کے میرے پاس آئے اور مجھے آپ سے بات چیت کرنے کا موقع مل رہا ہے. بہت شکریہ سر. سر، آپ نے حال ہی میں ہائی کورٹ بار انتخاب میں جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے، آپ نے کامیابی حاصل کی. اس کے بعد آپ ڈپٹی اٹارنی جنرل کے عہدے پر فائز ہو چکے ہیں. کیا سمجھتے ہیں آپ، یہ سفر آپ کا کیسا رہا؟ جی بہت اچھا رہا جی. مجھے جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ ریسنٹلی اسی سال ہمارا الیکشن ہوا تھا، جس میں اللہ پاک نے مجھے کامیابی دی میرے وکلاء کی محبت سے، اور میں بطور جنرل سیکرٹری اپنی خدمات انجام دے رہا تھا ہائی کورٹ میں. ٹھیک ہے. اور ابھی ریسنٹلی جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ابھی آج تقریباً 1 ہفتہ ہونے کو ہے کہ میں نے اپنی یہ دوسری ذمہ داریاں لی ہیں، اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس کو بھی میں احسن طریقے سے اپنی تمام جو میری ذمہ داریاں ہیں میں سر انجام دے سکوں انشاءاللہ. نعمان صاحب، مجھے یہ بتائیے گا ہمارے ناظرین کو بھی کہ آپ نے اس چیز کا آغاز کب سے کیا وکلاء کا؟ میرا جو وکالت کے شعبہ میں تو میں تب سے آ رہا ہوں جی، جب سے میں اسکول جایا کرتا تھا. کیونکہ میں ایک وکلاء کے گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں. جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ میرے والد یہاں کے سینئر ایبٹ آباد کے سینئر وکیلوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. ملک سرور اوان ایڈوکیٹ بار کے پریزیڈنٹ بھی رہے. میرے چچا ملک منصف اوان ایڈوکیٹ یہاں کے سینئر کونسل ہیں. اس طرح سے میرے بڑے بھائی ملک آصف، میرا چھوٹا بھائی ملک عاقل، اور میرے ماموں مصطفیٰ اوان، یعنی ہم تقریباً ایک ہی فیملی سے ہم یہاں پہ 10-12 وکلاء ہیں جو اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں کافی عرصے سے. تو یہ سلسلہ اس وقت سے ہے جب میں اسکول جایا کرتا تھا، تو واپسی پہ اپنے والد صاحب کے پاس آیا کرتا تھا. اور مجھے اس پروفیشن سے محبت تھی اور دل تھا کسی پروفیشن میں آنا ہے، تو اللہ نے کامیابی دی. اور یہ تقریباً بحیثیت وکیل میں 2001-2002 سے اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں. اگر یہ بات کہیں کہ یہ آپ کا خاندانی پیشہ ہے، تو اس بات میں کوئی بھی دوسری رائے بالکل نہیں ہوگی جی، کیونکہ بالکل واقعی یہ ہمارا خاندانی پیشہ ہے. اچھا نعمان صاحب، میرا سوال ہے کہ ایک پرائیویٹ لیگل پریکٹیشنر اور سرکاری سطح پر جو بطور ڈپٹی اٹارنی جنرل انصاف تک رسائی کے طریقہ کار میں آپ کیا فرق دیکھتے ہیں، کیا کچھ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، بحیثیت وکیل تو یہ وکیل کی ڈیوٹی ہے کہ اس کے پاس جو بھی سائل آتا ہے اس کے انصاف دلانے میں وہ اس کے ساتھ چلے، اس کے قدم بقدم اس کے ساتھ رہے. لیکن اب جیسا کہ میری یہ پوسٹ ہے ڈپٹی اٹارنی جنرل آف پاکستان کی، تو اس میں اب میں نمائندہ ہوں فیڈریشن کا. تو میں نے اپنی فیڈریشن کے جو حقوق ہیں، جو ان کے ذمہ داریاں ہیں، ان کو احسن طریقے سے سر انجام دینا ہے. اور میں نے اپنی فیڈریشن کے جو معاملات ہیں ان کو دیکھنا ہے، اور اس حد تک جو کیسز ہیں میں نے اس میں اپنی فیڈریشن کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اور جب بحیثیت وکیل، اس سے پہلے اگر دیکھ لیا جائے جب میں وکیل ہوں جی، تو اس میں تو ہم کسی کے بھی وکیل ہو سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہم فیڈریشن کے اگینسٹ بھی جاتے ہیں، فیڈریشن کے فیور میں بھی جاتے ہیں. وہ اس میں ہم چونکہ فرد واحد کے وکیل ہوتے ہیں، تو اس میں صرف ہم فیڈریشن کا میں وکیل ہوں جی. ٹھیک ہے. نعمان صاحب، آپ کے پاس 2 عہدے ہیں. لوگ ایک عہدے کے لیے بڑی محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں. آپ کے پاس ابھی 2 عہدے ہیں، جنرل سیکرٹری بھی آپ ہیں اور دوسری طرف آپ ڈپٹی اٹارنی جنرل بھی ہیں. تو کیا یہ آپ 2 عہدے رکھ سکتے ہیں؟ جی لیگلی کوئی بار نہیں ہے اس پہ، دونوں عہدے رکھے جا سکتے ہیں، اس پہ کوئی لیگلی بار کوئی نہیں ہے. اب چونکہ مجھ پہ پہلے میرے وکلاء نے ذمہ داری ڈالی
انہوں نے مجھے ہائی کورٹ کا جنرل سیکرٹری بنایا اور اس قابل سمجھا، تو میری فرسٹ پرائرٹی تھی کہ میں اپنی وہ جو ذمہ داریاں ہیں وہ احسن طریقے سے سر انجام دوں. تو اس لیے میں نے اب یہ ڈپٹی اٹارنی جنرل تعینات ہونے کے بعد بھی میں الحمدللہ اپنی دونوں جو بھی میرے پاس ذمہ داریاں ہیں میں ان کو مکمل ٹائم دے رہا ہوں، اور انشاءاللہ میں دونوں کے ساتھ میری کوشش ہوگی کہ میں مکمل طور پہ انصاف کروں. اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ ان 2 عہدوں میں سے کوئی ایک عہدہ منتخب کریں، آپ 2 عہدے نہیں رکھ سکتے، تو آپ کون سا عہدہ لینا پسند کریں گے؟ یہ دیکھیے، یہ تو کافی مشکل سوال ہے، لیکن اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں. دیکھیں، جیسا کہ ابھی ہماری بات چیت کے دوران بھی یہ بات آئی کہ میں ایک وکلاء کے گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، اور میرا اوڑھنا بچھونا یہ سب وکالت ہے، اور میں اپنے لوگوں میں اپنے وکلاء کے ساتھ رہنا زیادہ پسند کرتا ہوں. اگر خدا نخواستہ کوئی اس طرح کی پوزیشن آ جاتی ہے کہ جب ان دونوں میں سے کسی کو چوائس کرنا پڑے تو میں اپنے پہلے عہدے کو چوائس کروں گا. جی ٹھیک ہے. بطور ڈپٹی اٹارنی جنرل ہونے کے ناطے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ناظرین؟ دیکھیں، اس میں جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ میں وفاق کا نمائندہ ہوں، اور میری کوشش ہوگی کہ جتنے بھی وفاق کے جتنے بھی اس کے ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں ہم ان کے ساتھ میٹنگز کر کے ہم کوشش کریں کہ لیٹیگیشن کو کم سے کم کریں. جو معاملات حل ہو سکتے ہیں آؤٹ سائڈ دا کورٹ، تاکہ کورٹ میں جانے سے پہلے جن لوگوں کے حق حقوق ہیں کوشش کی جائے کہ ان کو وہیں پہ دلا دیے جائیں، ایسے معاملات ہوں کورٹ میں نہ آنا پڑے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کورٹ میں آنا اور انصاف لینا تھوڑا سا یہ ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے، تو اس سے بھی بچایا جائے. اور اپنے اوبیسلی جو ذمہ داری ہے کہ فیڈریشن کے حقوق کا تحفظ کیا جائے تو وہ فرسٹ پرائرٹی ہوگی، اس کا انشاءاللہ تحفظ کیا جائے گا اللہ کے فضل سے. جی بہت شکریہ. نعمان ملک ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ موجود تھے، جو کہ حال ہی میں تعینات ہوئے ڈپٹی اٹارنی جنرل. آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ جناب. آپ